ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کی بیوی ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو شخص تمہیں وفات پا جائے اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے۔ عدت کا مطلب کیا ہے کہ وہ عدت کے درمیان میں بناؤ سنگار نہیں کرے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، بلا وجہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، شادی نہیں کرے گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ اب شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد بیوی کے پاس شوہر نہیں گیا ہے، دونوں کا ملاپ نہیں ہوا ہے، شوہر انتقال کر جاتا ہے، پھر بھی اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ اب عدت 4 مہینے 10 دن یہ بیوی کے لیے ہے۔ غیر آدمی کہ مان لے کسی کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، کسی کی بیٹی انتقال کر جاتی ہے، یا کسی کا باپ انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے لیے عدت کیا ہے؟ وہ سوگ کتنے دنوں تک منائے گا، کتنے دنوں تک سوگ منانا ہے، یا ایک عورت کب تک سوگ منا سکتی ہے؟ تو حدیث کی روح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ شوہر کے علاوہ باقی کوئی مر جائے گھر میں، چاہے باپ مرے، چاہے ماں مرے، چاہے بیٹا مرے، چاہے بیٹی مرے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ ابو سلمہ کی بیٹی زینب وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، شام سے جب خبر آئی ام حبیبہ کے پاس، ام حبیبہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان کے پاس جب ان کے باپ کی وفات کی خبر آئی تو اس نے کیا کیا، تیسرے دن اس نے خوشبو لے کر کے رخساروں پر اور اسی طرح سے ہاتھوں پر مل لیا تیسرے دن، اور اس نے یہ کہا ام حبیبہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا علی زوجی، ہاں سوائے شوہر کے، کہ اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن ہے۔ یعنی کوئی عورت ہے، اس کا باپ انتقال کر گیا ہے یا اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائے گی، یعنی خوشبو یا زیب و زینت کی جو چیز ہے وہ استعمال نہیں کرے گی، 3 دن سے زیادہ نہیں، صرف شوہر کے انتقال پر ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اسی طرح سے کہ زینب بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس کے بھائی کا جب انتقال ہوا، اس کے بھائی کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے تیسرے دن خوشبو منگوایا، خوشبو منگوانے کے بعد اس نے اپنے جسم میں مل لیا اور یہ کہا کہ میں ضرورت مند نہیں ہوں، یعنی خوشبو کے محتاج نہیں ہوں، یا میں اس عمر کو پہنچ گئی ہوں، جیسا کہ ام حبیبہ کا بھی معاملہ تھا کہ میں ضرورت نہیں محسوس کرتی کہ میں یہ لگاؤں، لیکن میں نے تیسرے دن ایسا کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا ہے سوائے شوہر کے۔ اسی طرح سے زینب بنت جہش نے کیا کہ بھائی کے انتقال کے تیسرے دن بعد اس نے خوشبو منگا کر کے جسم پر مل لیا، اور اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منبر پر سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ گویا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے سوائے شوہر کے۔ اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی، 4 مہینے 10 دن تک بناؤ سنگھار یا زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ سب استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے ام عطیہ کے بارے میں کہ ان کا جب بیٹا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن اس نے خوشبو وغیرہ منگا کر کے لگایا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ بیٹا انتقال کر جاتا ہے، بیٹی انتقال کر جاتی ہے، یا باپ مر جاتا ہے یا ماں مر جاتی ہے تو لوگ ہفتوں سوگ مناتے ہیں، تو یہ میرے بھائی حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے سوگ کے لیے جو حد متعین ہے اسلام نے کر دیا ہے
اور ہر معاملے میں کہ مرنے والے کی کیا حقوق ہے، مرنے والے اور جو حیات با حیات ہے ان کی کیا حقوق ہے، سب کو علیہ السلام نے بتا دیا ہے، سب کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سوگ منانے کے لیے کہ اگر شوہر انتقال کرتا ہے تو ایک عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی، اور شوہر کے علاوہ اگر کوئی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منائے گی۔